السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 18واں سپارہ سورہ مومنون، 32 نمبر آیت۔ فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، ہم نے تمہارے درمیان تم میں کا ایک آدمی نبی بنا کر دعوت کی محنت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کی دعوت یہ ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش عبادت نہ کرو، اور اگر پھر بھی کہنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، پھر بھی اگر تم اللہ کی عبادت پر نہ آئے اور میرے بتانے کے بعد میرے طریقے پر نہ آئے، افلا تتقون، پھر اللہ سے ڈرو، اور پھر اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کی ناراضگی حکم کے توڑنے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ماقبل میں قریب 6 یا 7 مضامین اس آیت مبارکہ سے متعلق گزر چکے۔ آج کا مضمون ان 6 یا 7 مضامین کا خلاصہ اور سمری ہے، اور جو چیز بھی خلاصہ اور سمری ہوا کرتی ہے وہ مفہوم اور مضمون کی انتہا ہوتی ہے۔ خلاصہ کہتے ہی اسے ہیں، سمری کہتے ہی اسے ہیں، نچوڑ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ساری چیزوں کا احاطہ کر لے، ساری چیزوں کی اس میں آمیزش موجود ہو۔ تو اس لیے ماقبل کے 6 اور 7 بیانات، وہ 6 اور 7 بیانات مضمون یہ تھا کہ ہم مقصد پر اطاعت پر آئے۔ ہماری آخری منزل، ہماری آخری انتہا رب کی فرما برداری، اطاعت ہے، ہم اس پر آئیں۔ درمیان کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب معاون ہیں، مددگار ہیں، مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو قبول کرنا ہے دل سے۔ اس سے پہلے اس مضمون کو آگے چلایا جائے، ماقبل میں ایک بات تو یہ قرآن حکیم کی آیت ہر موقع پر عرض کی گئی، پیش کی گئی، ایک حدیث مبارکہ ماقبل میں بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، من احب للہ وابغض للہ، منع للہ اعطى للہ، فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھ لی، اللہ کے لیے نفرت کرنا سیکھ لی، اللہ کے لیے دینا سیکھ لیا، اللہ کے لیے روکنا سیکھ لیا، یہ تو ہے آدمی مومن، ایمان اس کا کامل ہو گیا۔ یہ ماقبل کی آیات سے متعلق اور مضمون سے متعلق حدیث مبارکہ کہ بھئی آدمی کو اللہ کے لیے کرنا آ جائے، بس یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا دو تو دے دیا، اللہ نے کہا مت دو تو نہیں دیا۔ جب کہا دو تو دینا دین تھا، جب کہا روک لو تو روکنا دین ہے۔ جب کہا محبت کرو تو محبت کرنا دین تھا، جب کہا نفرت کرو، دور ہو جاؤ، اجتناب کرو، راستے بدل لو، اب راستے بدل لینا دین۔ جس موقع پر کہا
جو کہا جتنا کہا بس اس کو مان، اس لیے کہ یہ معلوم ہو، یہ بات معلوم ہو، مستحضر ہو کہ حکم دینے والا کوئی اور ہے۔ میں اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو ختم کر دوں۔ اگر میرے جذبات، میری خواہشات، میری ضروریات بھی سامنے رہیں تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ رب کی چاہت ٹوٹ جائے گی، میری چاہت باقی رہے گی۔ میں اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دوں گا، اپنی خواہشات پوری کرنے لگوں گا، اور جب اللہ کی چاہت پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ راستے بنائے گا، گاہے بگائے میری چاہت کو بھی پورا کر دے گا، اس لیے کہ اب میں اللہ کی ماننے پر آ گیا۔ جب میں اللہ کی نہیں مانوں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں اپنی خواہشات، لاحویات، اپنے اندر کے جذبات، اپنی من چاہی زندگی کو گزاروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا اور کچھ عرصے تک میں گناہوں میں مشغول رہوں گا۔ لیکن اگر میں نے اپنی چاہت کو چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں رب کی چاہت تو پوری ہو جائے گی اور میری چاہتوں کی بھی اللہ کسی نہ کسی موقع پر پورا کر دے گا، اس لیے کہ اللہ قدردان ہے۔ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہو۔ بس اللہ کے لیے دونوں کام ایک وقت میں آ جائیں۔ دینے کا ارادہ تھا، نہیں دینا، اب رک جائے، اپنی انا کو دبا دیا، اللہ کی منشا نہیں ہے، نہیں دینا، اللہ نے منع کر دیا، اس لیے کہ یہ گناہوں میں خرچ کرتا ہے۔ نہیں دے دیں، یہ جو نہیں ہے یہ اللہ کی چاہت سے ٹکراتی ہے۔ اللہ نے فرمایا روک لو تو روک لیا، اللہ نے فرمایا دے دو تو دے دیا، اللہ نے فرمایا طبیعت نہیں چاہ رہی تمہاری، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں محبت کرو۔ نہیں اللہ میاں آپ تو کہتے ہیں لیکن میری طبیعت نہیں چاہتی۔ اچھا میرے بندے اپنی طبیعت پہ چل لے، جب تو اپنی طبیعت پہ چلے گا تو میرا حکم ٹوٹ جائے گا، میری منشا ٹوٹ جائے گی، میری نافرمانی وجود میں آ جائے گی، اور پھر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جب میں ناراض ہو جاؤں گا تو ایک وقت آئے گا کہ تیری بھی پوری نہیں ہوگی اور میں بھی ناراض رہوں گا، اور میری مانے گا تو میں راضی ہو جاؤں گا، ایک وقت آئے گا کہ تیری بھی پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ تو میری مان۔ یہ ماں قبل کے مضمون سے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ آج کا مضمون، ہمیں اپنا راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ سنجیدہ، سمجھدار، پڑھے لکھے طبقے کے لیے جملہ تکلیف دہ جملہ ہے، بہت ہلا دینے والا جملہ ہے، اور اس جملے کے پیچھے قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے کہ آدمی جلدی سے قبول کر لے، جلدی سے مان لے۔ جدی پشتی مسلمان، سالہ سال کے نمازی، برس ہا برس صوم و صلات، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے کبھی کانوں میں پڑ جائے کہ بھئی ہم تو اپنی راہ متعین کریں پہلے، یا راہ متعین نہیں، اور اگر راہ متعین تو پھر ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اگر کہیں قبول ہو گئی تو پھر جزوی قبول ہے، انتہا تک امت مسلمہ پہنچنے کو تیار رہے۔ اول راہ نہیں معلوم، اگر راہ معلوم ہے تو ماننے کو، قبول کرنے کو تیار ہے۔ معلوم ہے جیسے نماز معلوم ہے پڑھنی چاہیے، تو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وقتی پڑھنی چاہیے یا جب جی چاہے جب پڑھنی چاہیے۔ اول تو راہ معلوم نہیں، اگر راہ معلوم ہو تو پھر قبول کرنے کو تیار ہے، اور اگر قبول کر لی تو جزوی راہ قبول کی ہے، اینڈ اور انتہا اس سے ہم خالی ہیں۔ تو راہ کیا ہے مسلمانوں کی؟ ہم مسلمان ہیں، محمدی ہیں، اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، قیامت تک کے نظام کو قبول کرتے ہیں، جنت تک کے نظام کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری ابتدا ہے دعوت سے، دعوت کے بعد دوسرا درجہ اسٹیج ہے عبادت کا، تیسرا اور آخری اسٹیج ہے اطاعت کا۔ یہ نظام دعوت سے شروع ہوگا، نمبر 1 دعوت، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 اطاعت۔ اطاعت اینڈ ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ دعوت ابتدا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔
بھائی یہی تین چیزیں دینی ہیں، شرعی ہیں، قانونی ہیں، وہی الہی سے ہے. اس کے علاوہ سب ذہنی اختراع ہے، سب اس میں کہیں نہ کہیں پیوند کاری ہے. تو دعوت کے بعد دعوت کی برکت سے عبادت کی قبولیت سے اطاعت. دعوت کی برکات ہیں، دعوت کی برکات سے فوری برکات یہ ہیں کہ آدمی عمل پر آ جاتا ہے. جیسے ہی دعوت دیتا ہے گناہ چھوڑنے کی تو گناہ چھوڑنے پر آ جاتا ہے. جیسے ہی دعوت دیتا ہے نماز کی، نماز پر آ جاتا ہے. جیسے ہی دعوت دیتا ہے گناہ کی، خود گناہ کرنے لگتا ہے. تو دعوت مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے. بس داعیہ پیدا ہوتا ہے، آدمی دعوت دے دیتا ہے، اچھائی کی یا برائی کی. تو دعوت کی برکت سے عبادت ہے. عبادات امت میں کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیو، آج کا مضمون خلاصہ اس لیے تھوڑا سا خشک سا بھی ہوگا مضمون، اور سارا کا سارا مضمون سمجھنے سے متعلق. پوری امت مسلمہ کیوں عبادات پر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر دعوت کے نماز پر آئی ہے، اس لیے کبھی ہے کبھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ پوری امت، آپ علیہ السلام کے زمانے میں سیدھا لوگ 1 2 3 4 10 20 50 بے نمازی ہوتے تھے. لاکھوں لوگ تو لاکھوں نمازی ہیں، ہزاروں تو ہزاروں نمازی. 99% لوگ نمازی، 1 آدھ 2% وہ بھی منافقین ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے، آئیں بائیں شائیں کرتے. تو کیا وجہ ہے؟ وہاں ڈنڈا تھا، کیا تھا؟ وہاں ہر نمازی دعوت کے بعد نمازی بنا تھا، اس لیے سب نمازی تھے. ہمارے ہاں 97% لوگ بغیر دعوت کے نمازی بنتے ہیں، بغیر سیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. میرے آپ کے معاشرے میں لوگ سمجھدار نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نماز جانتے نہیں ہیں، نماز فرض ہونا علم نہیں ہے. کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیاد غلط ہے. جب پریشان ہوئے تو نماز پڑھ لی، اللہ نے حالات بدل دیے، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر نماز چھوڑ دی. تو نماز مفاد ہے، نماز حکم نہیں ہے. بچے بد اخلاق، بدتمیز، بے راہ روی کے شکار ہو گئے تو باپ نے نماز شروع کر دی. تو جب بچے پھر نیک ہو گئے پھر نماز چھوڑ دی. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، نماز شروع کر دی. شادیاں ہو گئیں پھر نماز چھوڑ دی. کاروبار، کورونا، پریشانی، ہینڈ ٹو ماؤتھ، دیوالیاں، فٹ پاتھ، نماز شروع کر دی. حالات بہتر ہو گئے، کا وقت نہیں آج کل. تو نماز مفاد ہے، نماز حکم نہیں ہے، کیونکہ بنیاد غلط ہے میری آپ کی. ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اس مجمع میں بھی 51% لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر بنیاد کے نماز پڑھے. اس لیے جب شادی ہوتی ہے نماز نکل جاتی ہے، جب غمی آتی ہے نماز نکل جاتی ہے، جب سفر ہوتا ہے نماز نکل جاتی ہے، جب بہت خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے، جب بہت غمزدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے. اس لیے کہ بنیاد غلط ہے. لیکن نمازی ہیں ہم، بنیاد دعوت کے ذریعے، دعوت کی بنیاد پر عبادات آئیں گی. جو دعوت کے ذریعے عبادات آئیں گی وہ مضبوط اور مستحکم ہوں گی، انہیں ہلانا مشکل ہے. میں اور آپ دو غلط بنیادیں، ایک تو بغیر دعوت کے نمازی بنے ہیں. ہم نے کسی سے نہیں کہا نماز پڑھو اور نماز پڑھنے لگے، یہ بنیاد غلط ہے. اور دوسری بنیاد کہ ہم نے اپنی نماز بھی سیکھی نہیں ہے. جیسے وضو کرتے تھے آج تک کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھتے تھے آج تک کر رہے ہیں. نمازیوں میں محتاط اندازے کے مطابق 6.5% نمازی سجدہ سہو کر لیتا ہے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے دوران. اس لیے کہ نماز سیکھی نہیں ہے، بس دیکھ دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کی ہے. اگر اعلان ہو جائے یہ بات میں ہاتھ جوڑ کے دستخوار خزر ہوں، اگر اعلان ہو جائے کہ مسجد میں وہ داخل ہوگا جو پہلے نماز سنائے گا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آدھے سے زیادہ نمازی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. اگر مسجد کے گیٹ پر یہ اعلان ہو جائے
دو چار مولویوں کو مفتیوں کو کھڑا کر دیں کہ بھئی جب تک نماز کے واجبات اور وضو کے غسل کے واجبات نہیں سنائیں گے, نہیں بتائیں گے, آپ مسجد میں نہیں جائیں گے. تو آدھے سے زیادہ نمازی گھر میں نماز پڑھ لے گا. کہا میرا دماغ خراب ہے, پہلے میں نماز یاد کروں, پہلے نماز سیکھوں, پھر نماز پڑھوں. میرے پاس اتنا وقت ہے کہ نماز سیکھ کر پڑھوں. یہ تو رب ہے, رب جس نے سب کو چھپا کے رکھا ہوا. یہ رب ہے, رب جس نے سب کو ڈھانک کے رکھا ہوا. یہ رب ہے جس نے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو دعوت کی برکت سے عبادت, یہ ہے صحیح رخ. اور عبادت قبول ہوگی تو اطاعت ہوگی, اگر عبادت قبول نہیں ہوگی اطاعت نہیں آئے گی. ایک سوال ہے, ہم سب نماز پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ میں جواب نہیں آیا یا میری سماعت نہیں ہوئی. ہم سب نماز پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ غنیمت ہے دوسری دفعہ میں بولتے ہیں, پہلی دفعہ میں نہیں بولتے. ہم سب نماز پڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں. نماز قبول ہوگی اس دن جھوٹ چھوڑ دیں گے. ہماری ایکسرسائز ہے, امام کی ایکسرسائز ہے نماز پڑھانے کی, مقتدی کی ایکسرسائز ہے نماز پڑھنے کی. ہم سب یوزٹو ہیں نماز کے لیے. بھائی نماز اور گناہ یہ دونوں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز ہے قبول نہیں ہو رہی. ہم سب کی مجبوری ہے. نماز ہے غیبت نہیں چھوٹ رہی, اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہو رہی. جس دن نماز قبول ہو گئی اس دن غیبت چھوڑ دیں گے. تو نماز دعوت کے ذریعے آئے گی تو سنبھلے گی, بغیر دعوت کے ذریعے آئے گی, بغیر دعوت کے آئے گی تو پھر نماز کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی, کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے. نماز ہدف نہیں ہوگا. اور نماز جب قبول ہوگی تو اطاعت پر پہنچیں گے. اطاعت پر کیوں نہیں آ رہے؟ ہر آدمی کی مسجد کی زندگی علیحدہ ہے, باہر کی زندگی علیحدہ. ایسا کیوں ہے؟ دو زندگیاں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں؟ اندر کی اور باہر کی زندگی علیحدہ کیوں ہے؟ تجارت کی زندگی علیحدہ ہے, زراعت کی زندگی علیحدہ ہے, حکومت کی زندگی علیحدہ ہے, قانون کی زندگی علیحدہ ہے, عدالت کی زندگی علیحدہ ہے, تعلیمی اداروں کی زندگی کیوں علیحدہ ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے, یا پڑھتے نہیں ہیں, یا جانتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, قبول نہیں کر, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر قبولیت کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات ہے آج کل نماز کے لیے نہیں آ رہے. کہا یہ خوف ہوتا ہے, جس دن نماز قبول ہو گئی اس دن آدمی گناہ نہیں کرے. اس لیے کہ رب کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا. یہ اللہ نے کہا, کسی مولوی صاحب نے تھوڑی کہا ہے. اگر تنہا نہیں ہے, اگر رک نہیں رہا تو پھر یہ والی نماز نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. یہ والی ایکسرسائز, یہ والا عمل کچھ اور ہے. اگر یہ نماز ہے تو پھر تنہا وجود میں آ جائے گا, پھر رک جائے گا. نہیں رک رہا تو اس کا مقصد یہ روک نہیں رہی. جب روک نہیں رہی تو نماز نہیں ہے. نماز ہوگی تو روکے گی, نماز نہیں ہوگی نہیں روکے گی. اگر نماز ہے تو روکے گی, اگر نماز نہیں ہے تو نہیں روکے گی. اگر نماز نہیں ہے تو نہیں روکے گی. اس کا مقصد ہے ایکسرسائز ہے کہ میں تو الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں, اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ چاروں وقت پانچوں وقت نماز پڑھتا ہوں. تو پھر جھوٹ کیوں ہے معاشرے میں؟ پھر دھوکہ دہی کیوں ہے؟ پھر سود کیوں ہے؟ پھر بدنظری کیوں ہے؟ پھر غیبت کیوں ہے؟ پھر ظلم کیوں ہے؟ پھر تعدی کیوں ہے؟ پھر نافرمانی کیوں ہے؟ پھر خواہشات کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جاندار نہیں ہے, یہ طاقتور نہیں ہے, یہ کمزور ضعیف ہے, سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. دعوت کی برکت سے عبادت کی قبولیت سے اطاعت, مقصود اطاعت ہے, مقصود اطاعت پر پہنچنا ہے. اور آسان کر دیتے ہیں یہی تین لفظ. آج کے مضمون گھما پھرا کے مختلف زاویوں سے, مختلف سمت سے, یہاں تک کہ مضمون کے آخر تک آپ کے کانوں میں, دماغ میں یہ تین لفظ چبھنے لگیں گے. یہ آج کا سارا مضمون اسی پر. بتا کر دین پر لانا, بتا کر دین پر لانا اسے کہتے ہیں دعوت. دکھا کر دین پر لانا اسے کہتے ہیں عبادت. بتائیں یہ دین ہے اور کوئی آ جائے اور ہم آ جائیں, اسے دعوت کہتے ہیں. دکھائیں, نماز دکھائیں. دیکھو ایسا ہوتا ہے نماز,
صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ علیہ السلام فرمایا جیسی مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، جیسی تمہاری آنکھیں مجھے پڑھتے دیکھتی ہیں ایسی پڑھ دو. ظاہر ایسا بنا دو، باقی باطن کی بات بعد میں کریں گے. تم ظاہر ایسا بناؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی. ایک اور حدیث مبارکہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اور تیسرا درجہ حدیث مبارکہ ایک درجے تین، پھر آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا دھیان تو رکھو کہ نماز پڑھ رہے ہو. پہلا درجہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دوسرا درجہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تیسرا درجہ تمہیں اللہ یاد ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو، کچھ اور نہیں کر رہے. یہ تین درجات بتائے ہیں. پہلا درجہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا درجہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تیسرا درجہ اللہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی تک آج تک ہم تیسرے درجے پر بھی نہیں پہنچے. نماز میں، پوری نماز میں دھیان نہیں آتا، خصوصاً جماعت کی نماز میں، اس لیے کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. کبھی کبھی آ جاتا ہے دھیان، عمومی طور سے سلام، او ہو نماز ختم، کہا جی نماز 2 ہی رکعت تو تھی. ایک بہت عشقیہ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک عشقیہ ترجمہ، عاشقین والا، محبت کا ترجمہ کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ. سجدے میں بھی اللہ کو دیکھ، قیام میں بھی اللہ کو دیکھ، رکوع میں بھی اللہ کو دیکھ، اتحیات میں بھی اللہ کو دیکھ. تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو نہ دیکھ، اللہ کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ. نماز پڑھو ایسے کہ آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہو. اس کا ایک ترجمہ یہ محبت کا ترجمہ، عشق کا ترجمہ کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کر نماز. اللہ اکبر، قیام میں اللہ نظر آ گیا، اب پوری قرات میں اللہ اس کے سامنے. اب رکوع میں جا رہا ہے، وہ قیام کی پوزیشن تو ختم ہو گئی، اب تو رکوع میں کہ نہیں اللہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے مجھے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور جلسہ کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تحیات پڑھو. پہلا درجہ. دوسرا درجہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تیسرا درجہ نماز میں اللہ یاد ہو، کیونکہ بغیر ترتیب کے نماز آئی ہے، فطرت کے خلاف نماز آئی ہے. بس جس کا جب جی چاہا نماز اس نے شروع کر دی، جب اس کا کام پھنسا نماز شروع کر دی. ایک صاحب نماز کے لیے اہتمام سے آیا کرتے تھے، بہت لمبا وقت دیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد اچھا وہ آتے تھے تو تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا تھا. مسجد کی آبادی کے لیے اللہ کسی کو استعمال کر لے، سعادت ہے بندے کی. تو بہت اچھا لگتا تھا کہ نماز میں عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، کچھ عرصے کے بعد وہ نظر نہیں آئے، پھر کرنے نظر آئے کہ بھائی آج کل نظر نہیں ہے. کہا الحمدللہ اب حالات بہتر ہیں، الحمدللہ اب حالات بہتر ہیں. میں تو اس لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ حالات بہتر نہیں تھے، اب تو حالات بہتر ہیں. تو میں اتنا پاگل تھوڑی ہوں کہ حالات بہتر ہیں پھر بھی وقت ضائع کرتا رہوں. یہ ان کا جملہ نہیں ہے، یہ میں نے حاشیہ لگایا ہے، یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کب حالات بہتر ہیں تو میں ایسا پاگل آدمی ہوں، سمجھدار آدمی ہوں. حالات بہتر ہو گئے تو اب نماز کا کیا کام ہے؟ تو نماز تو میری آپ کی سب کی ہے، میری آپ کی ہے. میں تو نماز پڑھا رہا ہوں نا، اس لیے میں تو اپنے آپ کو اپنے سے آپ سے علیحدہ نہیں کر رہا. ہم سب کی نماز مفاد کے لیے. جس دن اللہ کے لیے ہو گئی وہ ایک نماز، پورے دن میں سے ایک نماز پوری کائنات کو الٹا کر دے گی. سب کچھ آپ کے میرے مفاد میں ہو جائے گا، سب ظلم ختم ہو جائے گا، سب کرپشن ختم ہو جائے گی، سب 2 نمبر ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ نماز ہی 1 نمبر بن جائے گا. اس وقت تو سب سے بڑی مصیبت یہ کہ نماز ہی 2 نمبر ہے. ہم جنہیں 2 نمبر کہہ رہے ہیں وہ کعبے باہر رہ کے 2 نمبر ہیں. تم کیسے خوش نصیب ہو، تم اندر رہ کر 2 نمبر ہو. تمہیں کم از کم 1 نمبر ہونا چاہیے. ہم یہ کہہ سکیں، زمانے کا بدترین گناہگار آدمی کہہ سکے کہ میرے معاشرے کے، میرے ملک کے، میرے شہر کے، میرے علاقے کے نمازی 1 نمبر ہیں. کہا وہ نمازی 2 نمبر بھی نہیں کہو، 2 نمبر ہونے کی
2 نمبر بھی نہیں کہا بھائی. ہر نمازی کے پیچھے کوئی مفاد لگا ہوا ہے. تو بھائی بتا کر دین پر لانا اسے دعوت کہتے ہیں. دکھا کر دیکھو یہ دین ہے، یہ معاملہ ہے، یہ لین دین ہے، یہ اخلاقیات ہیں، یہ صبح شام ہے، یہ دن رات ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فعل ہے، یہ میرا انداز ہے، یہ میرے اخلاق ہے. دکھا کر اسے نماز کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں. دکھا کر کسی کو دین کے قریب لے آئیں اسے عبادت کہتے ہیں. نہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ، نہ دکھانے کے لیے کچھ. اور جب ہم سراپا دین بن جائیں، اور جب ہم سراپا دین بن جائیں، جب ہم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک دین بن جائے، اسے اطاعت کہتے ہیں. یہ مقصود ہے. اطاعت مقصود ہے. مسلمان، بہت آسان جملے میں اللہ کرے میں سمجھا سکوں، مسلمان اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ وہ نماز میں آ کر پھنس گیا. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے دوبارہ پوچھیں. میں مکلف ہوں، میں جواب دہ ہوں، میں رسپانسبل ہوں، میں اس بات کا پابند ہوں کہ آپ کو جواب دوں. جواب نہ دوں اور جواب نہ دے سکوں تو پھر پوچھ کے جواب دوں گا، لیکن میں پابند ہوں. مسلمان کی زندگی میں نماز آ گئی، چند فیصد مسلمان میری آپ کی زندگی میں آ گئی. نماز مقصود نہیں ہے. نماز مجھے اور آپ کو فرنش کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، اطاعت تک لے جانے کے لیے ایک راستہ ہے. دیکھو یہاں مت رکنا، تم نے رکنا یہاں جا کے. تم دعوت سے چلے ہو، عبادت پر آ کر رکنا نہیں، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے. یہ اس لیے تمہیں نماز دی گئی کہ ہم نے تمہیں زور سے اثر تک صحیح دیکھنے کا پابند کرنا ہے. تو فجر میں صحیح دیکھنے کی 10 منٹ کی ایکسرسائز کرو، پھر زور تک صحیح دیکھنا. یہ نماز مقصود نہیں ہے، پہنچنا تمہیں یہاں اطاعت تک ہے. اصل عبادت اطاعت ہی کا نام ہے. اصل عبادت اطاعت ہی کا نام ہے. اگر ایک آدمی اطاعت تک پہنچ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس کا مقصد وہ عبادت اس کی صحیح نہج پر ہے. اگر وہ عبادت میں آ کر پھنس گیا ہے اور نماز میں آ کر پھنس گیا ہے، بس نماز سے آگے چلتا نہیں ہے، جھوٹ بھی نماز بھی، غیبت بھی نماز بھی، بدنظری بھی نماز بھی، سود بھی نماز بھی، اس کا مقصد ہے کہ اسے نماز فائدہ نہیں دے رہی. اس کی غلط ترتیب ہونے کی وجہ سے فطرت کے خلاف، نیچرل لائف کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. اس نے سمجھا یہ نماز پہ آ کر رکنا نہیں تھا. یہ نماز پہ آ کر رکنا نہیں تھا. عبادت درمیان کا ایک درجہ ہے. سب سے پہلا درجہ دعوت کا ہے. نہ یہ دعوت سے چلا اور نہ یہ عبادت سے آگے چلا. اس کی بنیاد بھی دعوت نہیں ہے اور اس کی معراج بھی اطاعت نہیں ہے. یہ درمیان میں آگے پھنس گیا ہے. اس لیے اب اس کی نماز فائدہ کوئی نہیں دے رہی اسے. اس کی نماز سے خود اسے فائدہ نہیں ہو رہا، کسی اور کو کیا فائدہ ہوگا. یہ اپنی نماز دکھا نہیں سکتا. آؤ مجھے دیکھو، میری نماز ایسی تم پڑھا کرو. کہا خدا کے لیے مجھے دیکھ کر نماز نہیں پڑھنا، ورنہ نماز چھوڑ دو گے. تو نہ اس کے پاس بتانے کے لیے دعوت، نہ اس کے پاس دکھانے کے لیے عبادت، اور نہ اسے دین بننے کے لیے اطاعت. تو ہمیں پہنچنا ہے، اینڈ ہمارا اطاعت ہے. اطاعت کہتے ہیں ہر وقت کی نماز کو، اطاعت کہتے ہیں ہر وقت کے حج کو، اطاعت کہتے ہیں ہر وقت کے روزے کو، اطاعت کہتے ہیں ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری کو. نماز وقتی عبادت ہے، نماز وقتی احتیاط ہے، نماز وقتی فرمانبرداری ہے. ابھی نماز پڑھیں، فرمانبرداری کریں، اس لیے کہ نماز میں جھوٹ نہیں بول سکیں گے، نماز میں بدنظری نہیں کر سکیں گے، نماز میں لین دین نہیں کر سکیں گے، نماز میں دھوکہ نہیں دے سکیں گے، نماز میں گالی نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ یہ نماز ہے. لیکن نماز کے بعد سب کچھ کر سکیں گے. تو یہ اطاعت اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں زور سے اثر تک بھی تم نماز میں رہو. اس نماز کو میں اطاعت کہتا ہوں. تم اثر سے مغرب تک بھی نماز میں رہو، اثر پڑھ لو اور پھر مغرب پڑھ لو، درمیان میں بھی تم نماز میں رہو. اے اللہ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندے اس نماز کو اطاعت کہتے ہیں. تو ہم اینڈ تک پہنچنے کی ہم نے نیت ہی نہیں کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز، دیکھو بھائی یہ مسجد کی زندگی، باہر آ جاؤ، کوئی معاملہ کرنا ہے باہر آ جاؤ. اس لیے کہ مسجد میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے. جھوٹ تو بولنا ہے لیکن مسجد میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں. اس لیے باہر آؤ، انشاءاللہ وہاں بولیں گے.
کہ دیکھو مسجد میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، دیکھو مسجد میں جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، مجھے جھوٹی قسم تو کھانی ہے، جھوٹی قسم نہیں چھوڑوں گا، لیکن مسجد میں نہیں، اتنا متقی ضرور ہے کہ باہر آؤ باہر کریں۔ دو زندگیاں ہو گئی۔ تو بھائی بتا کر کسی کو یہ دعوت ہے دین کے قریب لانا، دکھا کر اسے عبادت کہتے ہیں، اور سراپا دین بن جائے آدمی کہ بھائی اس کا کہنا دین، سننا دین، بولنا دین، چلنا دین، کھانا دین، خرید و فروخت دین، معاملات دین، دن اور رات سب دین۔ او ہو کا یہ تو سراپا اطاعت بن گیا ہے، یہ تو سراپا اطاعت بن گیا۔ تو میرے بھائیو اطاعت مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں آج کے مضمون سے متعلق۔ کسی کے پاس ذوالحجہ ہدف ہوتا ہے، کسی کے پاس رمضان ہدف ہوتا ہے، کسی کے پاس ربیع الاول ہدف ہوتا ہے، کسی کے پاس محرم ہدف ہوتا ہے، کسی کے پاس رجب اور شعبان تاجروں کے پاس ہدف ہوتا ہے۔ ہم سب نے مہینوں کے اعتبار سے کسی نہ کسی مہینے کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ ذوالحجہ میں وہ عبادت کر سکے گا جو 11 مہینے اطاعت پر رہے گا، جو 11 مہینے اطاعت نہیں کرے گا وہ ذوالحجہ میں حج کے موقع پر عبادت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی 11 مہینے کی ایکسرسائز اگینسٹ ہیں۔ جو 11 مہینے اطاعت کرے گا وہ 1 مہینہ عبادت کرے گا، وہ 1 مہینہ ریزلٹ کا ہے۔ جو 11 مہینے پابند رہے گا وہ 1 مہینہ رمضان کو فوکس کرے گا، اب عبادت کرے گا۔ رمضان میں صرف وہ عبادت کر پاتا ہے جو 11 مہینے کسی نہ کسی درجے میں محتاط اور محفوظ رہنے کا عادی ہو۔ وہ 1 مہینہ ربیع الاول میں عبادت کر سکے گا جو 11 مہینے اطاعت کر سکے گا، وہ 1 مہینہ محرم میں عبادت کر سکے گا جو 11 مہینے پابند اپنے آپ کو پابند رکھے گا۔ جو 11 مہینے اطاعت نہیں کرے گا وہ چاہے محرم ہو، ربیع الاول ہو، رجب ہو، شعبان ہو، ذوالحجہ ہو، سب کا بیڑا غرق کرے گا، اس لیے کہ 11 مہینے کم ہوتے ہیں، 11 مہینے زیادہ ہوتے ہیں، 1 مہینہ کم ہوتا ہے۔ اس کے 11 مہینے کی ایکسرسائز اطاعت کی نہیں ہے، اس کی 11 مہینے کی ایکسرسائز فرمانبرداری کی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تب بھی ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے پھر دوبارہ عرض کریں گے۔ نماز عبادات مقصود نہیں ہے، دعوت اگلا اسٹیپ، دعوت کی برکت سے عبادت، عبادت اگلا اسٹیپ، اگلا درجہ اطاعت۔ یہ نماز اس لیے تھی کہ صحیح دیکھنا آ جائے، آدمی وہیں الجھ گیا اور باہر کی زندگی کو علیحدہ کر دیا، 12 مہینے کی زندگی اطاعت کو علیحدہ کر دیا، بس نماز میں الجھ گیا، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں، نماز ہوں ماشاءاللہ۔ یہ نماز مقصود نہیں ہے۔ اگر آدمی آگے نہیں جا رہا تو یہ نماز آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کا، ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں آ کر الجھ گئے اور آنکھوں کی اصلاح کی کوشش ختم کر دی، نماز میں آ کر الجھ گئے تجارت کی اصلاح کو ختم کر دیا، نماز میں آ کر الجھ گئے اخلاقیات کی اصلاح کو ختم کر دیا۔ تو ہم تو اپنے ہدف پہ ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی فطرت پہ نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمان کی نماز سے غیر مسلموں کو تو پریشانی ہے ہی، خود مسلمان کو اس لیے پریشانی ہے کہ فطرت کے خلاف اس کے پاس نماز آئی ہے، بغیر سیکھے آئی ہے، بغیر فطرت کے آئی ہے، بغیر ترتیب کے آئی ہے، اور آ کر رک گئی ہے، منجمد ہو گئی ہے۔ اس نے جانا تھا آگے اطاعت تک، تاکہ نماز کے اندر اور نماز کے بعد دونوں زندگیاں یکساں ہو جائیں، مسجد کے اندر مسجد کے بعد دونوں زندگیاں یکساں ہو جائیں۔ جب ایسا نہیں رہا تو نماز سوائے اس کے کہ تنقید کا نشانہ کا نمازی ہے۔ اس وقت پوری کائنات میں بے شمار آوازیں ایسی ہیں، کہا یہ نمازی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو کہا بھائی یہ نمازی نہیں ہے، کہا یہ نمازی ہے پھر بھی بد اخلاق ہے۔ ارے بھائی نمازی نہیں ہے، آپ سے کس نے کہا یہ نمازی ہے؟ کہا یہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والا نمازی تھوڑی ہوتا ہے، یہ تمہیں کس نے کہا؟ حرم جانے والا حجی ہو جاتا ہے، سعودی عرب میں رہنے والا عربی بولنے لگے گا؟ جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا تو نمازی نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو نماز نہیں، بازار میں گھومنے والا تاجر ہو جاتا ہے، خریدار ہو جاتا ہے۔ کہا جی کیوں آئے؟ کہا جی گھومنے پھرنے آیا ہوں۔ کہا ہم تو تمہیں خریدار سمجھے۔ کہا یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے کہ آپ مجھے کیوں خریدار سمجھے، آپ نے مجھے کیوں سمجھا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں؟ میں تو وقت ضائع کرنے، اپنا بھی اور تاجروں کا بھی۔ تو نماز پڑھنے سے نمازی تھوڑی ہو جاتا ہے کوئی۔ اگر اس کی نماز اسے اوپر اطاعت کی طرف لے جا رہی ہے تو یہ نمازی ہے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ گریڈ بڑھ جائے گا، اپ گریڈ ہو جائے گا،
لیکن اگر آ کے نماز میں، تو میں اور آپ سب نماز میں الجھ گئے ہیں. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور جھوٹ چل سکتا ہے، نماز اور بد اخلاقی چل سکتی ہے. یہ بد اخلاقی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دامن میں نماز نہیں رہی، ہمارے دامن میں نماز نہیں ہے. نماز پڑھنے سے نمازی نہیں ہوتا، ترقی کرنے سے نمازی ہوتا ہے، اطاعت کے گریڈ تک پہنچنے سے آدمی نمازی ہوتا ہے. کہ یہ مستقل سفر کر رہا ہے، یہ تو ٹھہر گیا بیچ میں، اسے